امت مسلمہ کے جمیع مکاتب فکر کے فقہا اور علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو بھی مسئلہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ثابت ہو جائے تو اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، یا وہ سنت اور مستحب کے درجے میں ہوتا ہے۔ وہ احادیث مبارکہ جو شب برات کی فضیلت کو اجاگر کرتی ہیں بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہیں۔ ان میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا مولا علی المرتضی، ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، عبداللہ بن عمر بن عاص، معاذ بن جبل، ابو ہریرہ، ابو ثعلبہ، عوف بن مالک، ابو موسیٰ اشعری، ابو امامہ الباہلی اور عثمان بن عبد العاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نام شامل ہیں۔ سلف صالحین اور اکابر علماء کے احوال سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات عبادت کرنا ان کے معمولات میں شامل تھا۔ موجودہ دور میں بعض لوگ اس رات عبادت، ذکر اور وعظ و نصیحت پر مشتمل محافل منعقد کرنے کو بدعت ضلالہ کہنے سے بھی نہیں ہچکچاتے، جو سراسر احادیث نبوی کی تعلیمات کے خلاف ہے، جبکہ اس رات کی فضیلت پر امت تواتر سے عمل کرتی چلی آ رہی ہے۔ نمبر، ائمہ حدیث کے ہاں شب برات کا تذکرہ کیا ہے؟ ناظرین محترم، شب برات کی حجیت اس بات سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ شروع سے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تابعین، اتباع تابعین اور تمام ائمہ حدیث بشمول ائمہ سیاہ ستہ اکثر نے شب برات کا تذکرہ کیا اور اپنی کتب حدیث میں باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں رات کے عنوان سے مستقل باب بھی قائم کیے۔ ناظرین محترم، یہ بات واضح رہے کہ جب ائمہ حدیث اپنی کتاب میں کسی عنوان سے کوئی مستقل باب قائم کرتے ہیں اور وہ باب قائم کر کے اس کے تحت کئی حدیثیں لاتے ہیں تو اس سے مراد محض اپنی کتاب حدیث کا ایک باب قائم کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد ان کا ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے۔ ان کی کتب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، احمد بن حنبل، ابن خزیمہ، ابن حبان، ابن ابی شیبہ، بزار، طبرانی، بہقی، ابن ابی عاص، ہیثمی، الغرض تمام ائمہ حدیث کا یہی عقیدہ تھا اور اس پر ان کا عمل بھی تھا۔ اس رات وہ خود بھی اختصاص و اہتمام کے ساتھ جاگ کر عبادت کرتے، روزے رکھتے، قبرستان جاتے اور جمیع امت مسلمہ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتے۔ سیاستہ کے مشہور امام ترمذی المتوفی 279 ہجری نے اپنی مشہور زمانہ کتاب جامع الترمذی کتاب الصوم میں شب برات پر مستقل باب قائم کیا ہے کہ باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، شب برات سے متعلق احادیث مبارکہ کا بیان۔ اس باب میں امام ترمذی نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی احادیث بیان کی ہیں، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس رات جاگنا، عبادت کرنا، قبرستان تشریف لے جانا، اللہ تبارک و تعالی کا آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرمانا اور کثرت سے لوگوں کی مغفرت فرمانا ثابت ہے۔ نمبر دوسرا، سیاہ ستہ کے معروف امام ابن ماجہ المتوفی 275 ہجری نے اپنی مشہور زمانہ کتاب سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ والسنۃ فیہا میں شب برات پر مستقل باب قائم کیا ہے۔ باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شب برات سے متعلق احادیث مبارکہ کا بیان۔ اس باب میں امام ابن ماجہ نے امام ترمذی کی طرح حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث کو بھی روایت کیا ہے۔ مزید مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی احادیث بیان فرمائی، جس میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب برات کو عبادت کرنے اور 15 شعبان کے دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس بات کا بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات سورج غروب ہوتے ہی اپنی شان کے لائق آسمانی دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور فرماتا ہے کہ کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا نہیں کہ میں اس کی مغفرت کروں، کیا کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا نہیں کہ میں اسے رزق دوں، کیا کوئی مبتلا مصیبت نہیں کہ میں اسے عافیت عطا کروں، کیا کوئی ایسا نہیں، اس طرح ارشاد ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب لوگوں پر ضرور نگاہ التفات فرماتا ہے اور مشرک اور کینہ پرور کے سوا اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ نمبر تیسرا، امام ابن حبان المتوفی 354 اپنی صحیح کتاب الصحیح میں شب برات پر مستقل باب قائم کیا۔ ذکر مغفرت اللہ جل وعلا فی لیلۃ النصف من شعبان لمن شاء من خلقہ الا من اشرک بہ او کان بینہ و بین اخیہ شحناء، یعنی شب برات میں اللہ جل مجدہ کا اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے بخش دینے کا ذکر سوائے مشرک یا اپنے بھائی سے کینہ و بغض رکھنے والے کے۔ یہی موضوع امام ابن حبان بھی انہی کلمات کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ یطلع اللہ عز وجل الى خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، یعنی اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب میں اپنی مخلوق کی طرف نظر التفات فرماتا ہے اور مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ نمبر 4، امام طبرانی المتوفی 360 ہجری، انہوں نے بھی اپنی معروف کتاب معاجم الکبیر اور الاوسط میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے شب برات کے حوالے سے روایت کی تخریج کی ہے۔ نمبر 4، امام احمد بن حنبل المتوفی 241 ہجری، فقہ حنبلی کے بانی امام اور امام بخاری اور مسلم کے شیوخ میں سے ہیں، اپنی نہایت معروف اور مستند کتاب المسند میں متعدد مقامات پر مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے شب برات کے حوالے سے احادیث کا ذکر کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث کو اپنی المسند میں بیان کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی حدیث کو المسند میں بھی بیان کیا ہے۔ امام حیثمی نے کہا کہ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اور اس کی سند میں ابن لہیعہ روایت حدیث میں نرمی کرنے والا ہے، باقی تمام راوی ثقہ ہیں۔ نمبر 6، امام ابن ابی شیبہ المتوفی 235 ہجری اپنی کتاب المصنف میں شب برات کے حوالے سے احادیث لائی ہیں۔ نمبر 7، امام اسحاق بن راہویہ المتوفی 238 ہجری اپنی کتاب المسند میں بھی شب برات کے حوالے سے احادیث مبارکہ لائی ہیں۔ امام ابو بکر بہقی المتوفی 458 ہجری اپنی متعدد کتابوں شعب الایمان، فضائل الاوقات اور ابن حبان اور الصحیح میں اور السنن الکبریٰ، الدعوات الکبیر وغیرہ میں شب برات کے حوالے سے کثرت سے احادیث لائے ہیں۔ امام بہقی اپنی معروف کتاب شعب الایمان کثرت سے مختلف سندوں کے ساتھ الگ الگ صحابہ کرام سے مروی احادیث ذکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام بہقی اپنی کتاب فضائل الاوقات میں شب برات کے حوالے سے احادیث لائے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 561 ہجری نے غنیۃ الطالبین میں شب برات کی فضیلت پر پورا باب قائم کیا اور کثرت کے ساتھ احادیث جمع کی ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ جو اہل حدیث کا امام ہے،
المتوفی 728 ہجری نے اپنی مجموعہ فتاوی اور اقتداء الصراط المستقیم میں اس حوالے سے نہایت تفصیل سے لکھا ہے اور اس رات کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا ہے۔ امام ابن رجب حنبلی المتوفی 795 ہجری نے اپنی معروف کتاب لطائف المعارف میں المجلس الثانی فی نصف شعبان کے عنوان سے باب قائم کیا اور اس میں شب برات کی فضیلت پر نہایت تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ نمبر 12 امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 911 ہجری نے الدر منصور میں 25 احادیث شب برات کی فضیلت میں بیان کی ہیں۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 1052 ہجری نے اپنی کتاب ما ثبت بالسنت فی ایام السنہ یعنی وہ دن رات جو سنت سے ثابت ہیں میں شب برات کے فضائل پر پورا باب قائم کیا۔ اگر ہم صرف ان ائمہ حدیث اور ان کی کتابوں کے نام کا ہی تذکرہ کرنے لگے جنہوں نے شب برات کی اہمیت اور فضیلت بیان کی تو اس کے لیے ایک الگ ویڈیو ریکارڈ بیان کی ضرورت ہے جو کئی گھنٹوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔